الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم 2:45 پر چونکہ خطبہ ہوگا تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس سے پہلے ہمارا بیان اختتام پذیر ہو جائے، لہذا بہت یکسوئی اور توجہ کا طالب ہوں۔ ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، مختصر اور جامع بات کی کوشش ہوگی، اس لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آپ کے اس علاقے کے MLA جناب احمد پاشا صاحب کا، آپ کی مسجد کے صدر اور ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب اور QTV کے کوآرڈینیٹر جناب حاجی سیٹھ صاحب کا کہ آپ حضرات نے یہاں مدعو کیا اور کچھ کلمات کہنے کی سعادت بخشی۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ویسے تو جمعے میں آنا ہی تھا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو صرف بیان سننے کے لیے بھی آئے ہوں گے، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف فرما ہو کر عزت افزائی فرمائی۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو محبت رسول کے تقاضے کے تحت اظہار محبت رسول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنی ہمت، اپنی وسعت اور اپنی محبت اور عشق کے تقاضے کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی کاملیت کے لیے جزو لازم ہے۔ بخاری کی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد، حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو محبت رسول بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس میں اضافہ لازم ہے، جتنا زیادہ اضافہ ہو اتنا بہتر۔ اس لیے آپ ملاحظہ فرمائیں گے خصوصاً اہل سنت والجماعہ میں کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کاملیت ایمان کا ایک طریقہ سمجھا دیا، ایک ذریعہ دے دیا۔ اس ذریعے کو بنیاد بنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کثرت سے ذکر رسول ہو، ان کے محافل سجائی جائیں، ہماری آنے والی نسلیں نبی سے زیادہ قریب ہوں، اور ان کے دل میں محبت رسول بڑھتی چلی جائے، اور یہ محبت رسول ہمارے ایمان کو کامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول بنا دے۔ لیکن یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں
اور محبت کے شرعی تقاضے کون کون سے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا معیار ہے، کوئی ایسا آئینہ ہے، کوئی ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے یا جس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس بات کا اندازہ کر سکوں کہ واقعی میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ پھر ایک ہوتا ہے ناقص، ایک ہوتا ہے اعلیٰ، کامل۔ مثال کے طور پہ آپ کسی موٹر میکینک کے پاس جائیں تو ہمارے ہاں تو جو سیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چھوٹا، چھوٹے پانا لے کر آؤ، چھوٹے یہ کرو، چھوٹے وہ کرو۔ اور ایک استاد صاحب ہوتے ہیں مستری صاحب، اور مستری چھوٹا بھی کہلائے گا، مستری بڑا بھی کہلائے گا۔ فرق ہے، یہ ناقص ہے، وہ کامل ہے۔ ناقص کو کام دیتے ہوئے آپ گھبرائیں گے، ہو سکتا ہے بگاڑ دے۔ کامل کو کام دیتے ہوئے اعتماد کے ساتھ دیں گے، کیونکہ معلوم ہے کام بنائے گا۔ کامل کامل ہوتا ہے، ناقص ناقص ہوتا ہے۔ کامل کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، ناقص کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے گھر پہ ایک ٹیوٹر رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے معلومات کی ایک ایسا ٹیوٹر ہے جس کو پڑھاتے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ٹیوٹر ہے جس کو 45 ایئرز ہو چکے ہیں، 45 سال۔ آپ کس کو رکھیں گے؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو رکھیں گے جو 45 ایئرز کا تجربہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اس فن میں کامل ہے۔ کامل کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ناقص کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اب یہ ہمیں ضرور غور کرنا ہے کہ محبت رسول کیا ہے، مجھ میں محبت رسول ہے یا نہیں، اور ہے تو وہ کس درجے کی ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، تاکہ پھر ہم واقعی اپنے آپ کو محبت رسول کہنے والا، عاشق رسول کہلوانے کے مستحق ہو سکے۔ لہذا یاد رکھیے کہ محبت تو کہتے ہیں میلان قلب کو، دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، یہ محبت ہے۔ جب اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، زیادتی پیدا ہوتی ہے، تو اسی کا نام عشق رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس تعریف سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل جب کسی کی طرف مائل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، جب اس میں شدت پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ اس میں ظاہر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، دل کا معاملہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو مجھے کامل یقین ہے، میرا حسن ظن ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جس کے قلب میں محبت رسول موجود نہ ہو۔ ہر ایک کے قلب میں نبی کی طرف دل مائل ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے قلب میں محبت رسول کو ڈال دیا ہے۔ میرے خیال میں پوری کائنات میں کسی مرد کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا ہوگا جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے عورتوں کا تذکرہ تو حسن کی وجہ سے ہو جائے، جن سے مخالف ہے دل کا میلان ہو جاتا ہے، لیکن مرد کا تذکرہ، اور ایسا مرد جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، یہ بڑی باعث حیرت بات ہے کہ اتنی کثرت سے کسی نبی کا ذکر، کسی انسان کا، کسی مرد کا ذکر آپ نہیں دیکھیں گے جتنا ہمارے نبی کا ہوتا ہے، اور بغیر دیکھے۔ اور اگر ابھی میں کسی ایک چیز کا ذکر کروں، آپ 1 دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ سنیں گے، 3 دفعہ سنیں گے، 4 دفعہ سنیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے یار اب بند بھی کرو، دل بور ہو گیا۔ لیکن ذکر مصطفیٰ میں اللہ نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ جب سنیں آپ کے دل میں ایک نئی لذت پیدا ہوگی، ایک نیا مزہ پیدا ہوگا۔ ازل سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، آپ کی فرشتے مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ جب انسانوں کی پیدائش ہوئی، انسان کرتا چلا جا رہا ہے، ازل سے ہو رہا ہے، ازل سے اللہ کی، پھر اس کے بعد جب مخلوق پیدا ہوئی پھر ان کی طرف سے مدح سرائی ہوتی رہی، ہو رہی ہے، اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ ایک ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بوریت کو باہر نکال دیا، تنگ دلی کو باہر نکال دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ذکر میں ایک لذت، ایک مزہ رکھا ہے۔
جب یہ ذکر ہم سنتے ہیں تو محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، عشق میں اضافہ ہوتا ہے، دل مزید نبی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نبی کی مزید محبت ہمارے قلب میں اجاگر ہوتی ہے۔ تو یہاں تک تو معلوم ہوا کہ محبت تو ہے۔ اب آیا معاملہ کامل اور ناقص کا۔ تو کامل اور ناقص کا معیار معلوم کرتے ہیں ہم شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شرف حضوری حاصل تھا۔ شرف حضوری یہ اولیاء کرام کے خاص درجے کا نام ہے، سمجھ لیجئے۔ جب یہ درجہ کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جب چاہے اپنے نبی کی زیارت کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا، جب چاہتے تھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں علامات محبت رسول لکھ دی، اور انہیں لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہ ایک گویا کہ پیمانہ ہے، یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو محبت رسول تو پہلے تھی، معیار پہ پورا اتر گیا تو اس میں کامل بھی ہے، اور اگر اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو محبت رسول کا حامل ضرور ہے لیکن کامل نہیں ہے۔ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کون سے علامات ہیں، ہم بھی اپنا انالائز کرتے ہیں، ہم اپنا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ایسا تو نہیں میں دھوکے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، میں کروڑ پتی ہوں، میں کتنا بڑا سیٹھ ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں۔ تو اس کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس سے دلیل طلب کریں گے، انجینئر ہو تو دلیل دو، لاؤ کو سند دکھاؤ، کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہو، کہیں آپ کی پوسٹنگ ہے تو ہمیں بتائیے۔ خالی آپ اس کی بات سے تو متاثر نہیں ہو جائیں گے نا۔ آپ کسی کو اپنی فرم میں نوکر رکھ رہے ہیں، کچھ ڈاکیومنٹس تو طلب کرتے نہیں کرتے، کچھ اس کے تجربے کے بارے میں معلوم کرتے نہیں کرتے، یا صرف بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہماری بھی عادت ہے کہ ہم فقط باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، کام مانگتے ہیں، ٹیلنٹ مانگتے ہیں، لیاقت مانگتے ہیں، قابلیت مانگتے ہیں، تب کوئی ہماری بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور جیب میں ہاتھ جاتا ہے، انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بغیر ٹیلنٹ کے تو ہم بھی کچھ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتارنا ہوگا، جس معیار پر اترنے کے بعد صحابہ کرام نے بارگاہ الہی سے مراتب حاصل کیے، جن معیار پر پورا اتر کر آج صاحب مزار قبروں میں جانے کے باوجود ہمارے قلوب پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے باتیں نہیں کی تھی، انہوں نے بہت کم باتیں کی، وہ بہت قلت کلام کے عاشق تھے، بہت کم باتیں کرتے تھے، نعرے بہت کم لگاتے تھے، وہ کام زیادہ کرتے تھے۔ ہم نعرے بہت زیادہ لگاتے ہیں، باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا محاسبہ ذرا سا کم کرتے ہیں۔